محنت کا پل۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کے والدین کسان تھے اور وہ اپنی زمین پر محنت کرتے تھے تاکہ اپنے خاندان کو اچھا رزق دے سکے۔ علی کی عمر صرف 15 سال تھی لیکن اس کے دل میں بڑا خواب تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے والدین کی مدد کرے اور گاؤں کے لوگوں کا نام روشن کرے۔ علی ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا لیکن اس کا دل ہمیشہ کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ محنت کے بارے میں بات کرتے لیکن علی کی نظر میں محنت صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ ذہنی اور حکمت عملی سے کی جانے والی محنت بھی ضروری تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ کسی دن گاؤں کے بڑے کسانوں کی طرح کامیاب ہو، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اس کے پاس زمین کم تھی، کھیتوں میں جدید آلات نہیں تھے، لیکن علی کا یقین تھا اگر وہ محنت کرے گا تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مقابلہ ہونے والا تھا جس میں علاقے کے بہترین کسانوں کو انعامات دیے جانے تھے۔ اس مقابلے میں حصہ لینے کا اعلان کیا گیا تھا اور علی نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اس میں حصہ لے گا۔ گاؤں کے دوسرے کسانوں نے اسے مذاق بنایا اور کہا، تمہیں اس مقابلے میں کیسے کامیابی ملے گی؟ تمہارے پاس نہ ہی جدید ٹیکنالوجی ہے نہ ہی اچھے کھیت۔ لیکن علی نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور فیصلہ کیا وہ اپنی محنت سے سب کچھ بدل کر دکھائے گا۔ علی نے اس مقابلے کے لیے دن رات محنت شروع کر دی۔ صبح سویرے وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو کتابوں کا مطالعہ کرتا۔ وہ نئے طریقوں کو اپنانا چاہتا تھا تاکہ اپنی فصلوں کو بہتر بنا سکے۔ اس نے زمین کی دیکھ بھال اور فصلوں کی کاشت کے بارے میں کتابیں پڑھیں اور گاؤں کے بزرگ کسانوں سے مشورہ لیا۔ وہ اپنے کھیت کی زمین کو خوبصورتی سے تیار کرنے میں لگ گیا۔ مقابلے کا دن قریب آ رہا تھا اور علی کے دل میں بے چینی تھی۔ وہ اس وقت تک تھکا نہیں تھا جب تک اس نے اپنے کھیت کی حالت بہتر نہیں کر لی۔ ایک دن وہ صبح سویرے اپنے کھیت پر گیا اور جب اس نے اپنے کھیت کی حالت دیکھی تو اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس کی فصلیں سبز و شاداب تھیں اور زمین کے کونے کونے میں محنت کا اثر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی محنت کا نتیجہ دیکھے گا۔ مقابلے کا دن آیا۔ گاؤں کے تمام کسان اپنے اپنے کھیتوں کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ علی بھی اپنے کھیت کی حالت دکھانے کے لیے وہاں پہنچا۔ دوسرے کسانوں کے کھیتوں میں کھڑی فصلوں میں زیادہ تر زمین کی حالت اچھی نہیں تھی اور فصلیں بہت زیادہ نہیں بڑھ پائی تھیں، لیکن جب لوگوں نے علی کے کھیت کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس کے کھیت کی فصلیں تر و تازہ، صحت مند، بڑی مقدار میں تھیں۔ گاؤں کے لوگ علی کی محنت کی تعریف کر رہے تھے۔ مقابلے کا اعلان ہوا اور علی کو پہلی پوزیشن ملی۔ علی کی کامیابی نے گاؤں کے لوگوں کو بہت متاثر کیا، لیکن علی کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب علی انعام لے کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا، اس کی نظر ایک پرانی اور برباد کھیت پر پڑی۔ وہاں ایک بزرگ کسان کام کر رہا تھا جو علی کے والد کے پرانے دوست تھے۔ علی ان کے پاس گیا اور کہا، چچا، آپ کا کھیت تو بہت برباد ہو چکا ہے، آپ نے اس کی دیکھ بھال کیوں نہیں کی؟ چچا نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، میں نے زندگی بھر محنت کی لیکن کبھی ایسا نہیں سیکھا صحیح طریقے سے کام کروں۔ علی نے اس کی باتوں کو دل سے سنا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ علی نے چچا سے کہا، چچا، آپ کے کھیت میں بھی ممکنہ طور پر وہی چیزیں ہیں جو میرے کھیت میں تھیں، بس آپ کو انہیں بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ چچا نے کہا، بیٹا، میرے پاس نہ وسائل ہے نہ زمین کی حالت اچھی ہے۔
علی نے کہا، چچا میرے پاس بھی وسائل نہیں تھے، لیکن محنت اور سلیقے سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ علی نے چچا کی زمین پر کام شروع کیا۔ اس نے زمین کی صفائی کی، پانی کی صحیح فراہمی کے طریقے اپنائے اور فصلوں کو بہترین طریقے سے اگانے کے لیے مختلف حکمت عملی تیار کی۔ کچھ ہی مہینوں میں چچا کی زمین پر فصلوں کی حالت بہتر ہو گئی اور اس کی محنت کا پھل نظر آنا شروع ہو گیا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے علی کو بلایا اور کہا، بیٹا تم نے ہمیں سکھایا ہے کہ محنت اور لگن سے ہر کام میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تمہاری محنت نے گاؤں کو نئی روشنی دی ہے۔ علی مسکرا کر جواب دیتا، یہ سب میری محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ اس گاؤں کے لوگوں کی دعاؤں اور تعاون کا ہے۔ چند مہینوں بعد علی نے گاؤں کے دوسرے کسانوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا کسان گروپ تشکیل دیا۔ وہ اس گروپ کے ذریعے گاؤں کے کسانوں کو جدید طریقے سکھاتا اور انہیں بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے حوصلہ دیتا۔ علی کا یقین تھا کہ اگر لوگ صحیح طریقے سے محنت کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو وہ سب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ علی کی کہانی پورے گاؤں میں ایک مثال بن گئی۔ لوگ اس کی محنت اور لگن کو دیکھ کر اپنے کام میں دل لگا کر محنت کرنے لگے۔ گاؤں کی حالت بدلنے لگی، فصلیں بہتر ہو گئی اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ یہ کہانی اہم سبق دیتی ہے، محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے صحیح طریقے سے کی جانے والی محنت ضروری ہے۔ علی نے یہ ثابت کیا کہ جب آپ محنت کرتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کامیابی صرف خوابوں سے نہیں بلکہ سخت محنت اور درست حکمت عملی سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، علی نے جو سبق دیا وہ تھا کہ محنت کا پھل کبھی ضائع نہیں جاتا، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ اگر آپ اپنی محنت اور لگن کو درست طریقے سے لگائیں تو کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے۔